أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، اسلام انسانیت کی حفاظت کے لیے اور آدمی کی سلامتی کے لیے اسلام نے 5 اہم اور ضروری چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دی. 5 چیزیں جن کی حفاظت اور جن کی سلامتی اسلام کے نقطہ نظر سے ساری چیزوں پر مقدم ہے. اور یہ 5 چیزیں جب تک محفوظ نہیں رہتی کسی بھی قسم کی خیر کی کوئی امید نہیں کر سکتے. ان 5 چیزوں میں سب سے پہلے دین کی حفاظت، دین کی سلامتی. اور دین کی سلامتی کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سب سے پہلے جس چیز کی انہوں نے دعوت دی، توحید کی دعوت دی. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر قوم میں ایک رسول کو بھیجا اس دعوت کے ساتھ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی، اللہ کے سوا دوسرے چیزوں کی عبادت سے، پرستش سے دور رہو. دین کی حفاظت سارے دینوں میں، آسمانی کی ساری شریعتوں میں یہ چیز موجود ہے کہ یہ 5 چیزوں میں سب سے پہلا اور مقدم دین ہے. دین کی حفاظت کے بعد انسانی جان کی حفاظت، انسان کے نفس کی حفاظت، اس کی روح کی حفاظت، اس کی جسم کی حفاظت. اور اس سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، تم خودکشی مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بڑا رحم کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جان کی حفاظت کے لیے
قوانین بنائے، نظام بنایا، شریعت بنائی کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی حق کے کسی معصوم کی جان لیتا ہے تو ایسے انسان کو، ظالم کو، قاتل کو قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور اسلام نے بتایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص کا قانون، قصاص کے نظام کو باقی رکھنے میں، اس پر عمل کرنے میں تمہارے لیے زندگی ہے اے عقل والو۔ یعنی اگر قاتل کو اگر ہم قتل کریں گے شریعت کی روح سے، قانون کے لحاظ سے، اس کی وجہ سے دوسروں کی جانیں محفوظ رہتی ہیں۔ قاتل کسی کو قتل کرنے سے پہلے سوچے گا، 1000 بار سوچے گا کہ اگر میں کسی کو قتل کروں گا تو میری جان بھی خطرے میں ہے، مجھے قتل کیا جائے گا۔ تیسری چیز انسان کا دین، اس کی جان، اور تیسری چیز جس کی حفاظت کے لیے ساری شریعتوں نے اہتمام کیا وہ ہے انسان کی عقل۔ انسان کی عقل محفوظ رہے، انسان کی عقل متاثر نہ ہو، اس لیے اسلام نے عقل کو خراب کرنے والی جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دیا۔ شراب کو حرام قرار دیا کیونکہ انسان کو شراب پینے کے بعد ہوش نہیں رہتا ہے، اس کی عقل کام نہیں کرتی ہے۔ اسی لیے بعض لوگوں نے مجھے سے پوچھا کہ آج کل آئس کریم کی دکانوں میں، اور یہ امریکہ میں موجود ہے، آئس کریم کی دکانوں میں ایک قسم کا گیس ہے، اس گیس کو اگر کوئی سونگھے تو 10 منٹ تک ہنستے رہتا ہے۔ میں نے کہا کہ اس کا استعمال جائز نہیں، حرام ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انسان کی عقل کو معاف کرنے والی چیز، ختم کرنے والی چیز، کہ انسان بغیر ہوش کے 10 منٹ تک ہنستے رہتا ہے، نعوذ باللہ، یہ جائز نہیں ہے، اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اور اس قسم کی چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے جس کی وجہ سے انسان کے عقل پر پردہ پڑ جائے۔ عربی زبان میں شراب کو خمر کہتے ہیں۔ خمر کا مطلب ڈھانکنے والی چیز، اسی سے خمار جو عورت اوڑھنی استعمال کرتی ہے اور اس کے ذریعے اپنے سر کو اور اپنے چہرے کو ڈھانکتی ہے، خمار، خاص سے۔ علماء نے کہا الخمر ما خامر العقل، خمر، شراب وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ دے، عقل کو چھپا دے اور انسان کی عقل کام کرنے کے قابل نہ رہے۔ تو قرآن کریم نے شراب کو حرام قرار دیا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ انسان کی عقل اپنی اصلی حالت میں نہیں رہتی ہے۔ تو 5 چیزیں جس کی وجہ سے انسان کی ضروری چیزوں کی حفاظت، ان میں انسان کا دین، انسان کی جان، نفس اور انسان کی عقل۔ چوتھی چیز ہے انسان کی عزت، انسان کی نسل۔ انسانی عزت کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ انسان کی عزت کی حفاظت کے لیے اسلام نے زنا کو حرام قرار دیا، شادی کو جائز قرار دیا، مشروع قرار دیا، اور شادی کے علاوہ ناجائز جتنے طریقے ہیں ان سارے طریقوں کو اسلام نے حرام قرار دیا۔ اسلام نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا کے قریب جانے کا مطلب یہ ہوا کہ زنا تک پہنچنے والی جتنی چیزیں ہیں، جتنے وسائل ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے
کہ آنکھ زنا کرتی ہے، زبان زنا کرتا ہے، ہاتھ زنا کرتا ہے، پیر زنا کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا اس کو جھٹلاتی ہے. یعنی زنا سے پہلے بہت سارے زنا کے مقدمات ہیں، اور اسلام نے ان ساری چیزوں کو حرام قرار دیا. اسلام نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بڑی بے حیائی کی چیز ہے اور کیا ہی برا راستہ ہے. اسلام نے انسان کی جان کی حفاظت کے لیے کسی پر تہمت لگانے سے منع کیا. کسی معصوم مرد یا عورت پر بدکاری کی تہمت لگانا، الزام لگانا، زنا کا الزام لگانا. اسلام میں اگر کوئی انسان اسلامی شریعت کے مطابق اگر کسی دوسرے انسان کو، کسی مسلمان بھائی کو نعوذ باللہ یہ الزام لگاتا ہے یا برے لقب سے پکارتا ہے، برے لقب سے اگر پکارتا ہے، یعنی حلال طریقے کو چھوڑ کر حرام طریقے کا حوالہ دے کر کہتا ہے کہ تو حرام طریقے سے پیدا ہوا، نعوذ باللہ. اسلام میں یہ ہے کہ اگر وہ 4 گواہوں کو لاتا ہے کہ اس کی ماں نے غلط طریقے سے اس کو جنا ہے، یہ حلال کی اولاد نہیں ہے بلکہ نعوذ باللہ حرام کی اولاد ہے، اگر وہ 4 گواہوں کو لاتا ہے تو بچا، اگر وہ نہیں لاتا ہے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. اسلام کا قانون ہے. آج ہمارے ماحول میں کتنا آسان ہے کسی کو گالی دینا، کسی کو نعوذ باللہ غلط قسم کے الفاظ استعمال کرنا، تہمت لگانا. لیکن اسلام کے قانون میں دیکھیے، اسلام کا نظام کہ انسان کی عزت محفوظ ہونی چاہیے. حدیث میں یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی انسان اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اگر کوئی شخص اس پر حملہ کرتا ہے، اس کی عورتوں پر حملہ کرتا ہے اور ان عورتوں کو بچانے کے لیے لڑتے ہوئے مر جاتا ہے، اسلام کی نظر میں وہ شہید ہے. اسلام کی نظر میں وہ شہید ہے. 5ویں چیز میرے بھائیوں، مال کی حفاظت. ہم نے کہا دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، عزت کی حفاظت، جی مال کی حفاظت، عقل کی حفاظت. یہ 5 چیزیں اسلام میں بہت ہی ضروری ہیں اور ہر دین نے یہ بتایا ہے کہ ان کی حفاظت سب سے پہلے نمبر پر. ان کو خراب کرنے والی کوئی بھی چیز جیسے ڈرگس ہیں، انسان کے عقل کو معاف کر دیتی ہے، انسان کے عقل کو ختم کر دیتی ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دشمنان اسلام کی پلاننگ کی وجہ سے آج مسلم کالجوں میں نوجوان ڈرگس کے استعمال کے عادی ہو چکے ہیں. اور معلوم ہے کہ نعوذ باللہ جب انسان اس چیز کا عادی بن جاتا ہے تو اپنے ماں باپ کو قتل کرنے تک کے لیے تیار ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ بہت خطرناک بیماری ہے اور آج دشمنان اسلام چاہتے ہیں کہ یہ بیماریاں مسلمانوں میں پھیلے. تو لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے ہم کوشش کریں. مال کی حفاظت کے لیے اسلام نے سود کو حرام قرار دیا، چوری کو حرام قرار دیا، غلط اور باطل طریقے سے کمانے کو حرام قرار دیا، خیانت کو حرام قرار دیا، دھوکے سے دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کو حرام قرار دیا، اور چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا اسلام نے. اور اگر کوئی انسان چوری کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ڈراتا ہے، سلاح کے ذریعے، خنجر کے ذریعے دکھا کر ڈاکہ ڈالتا ہے،
جیسے کہ ڈاکوؤں کا طریقہ ہے، تو اسلام نے کہا کہ اس کا ایک ہاتھ اور اس کا ایک پیر کاٹا جائے، زمین میں فساد مچانے والے. کیوں؟ لوگوں کی جان اور لوگوں کی مال کی حفاظت کے لیے. میرے بزرگوں، بھائیوں، آج کے اس خطبے میں انسانی عزت کی حفاظت کے لیے اسلام نے کیا کیا طریقے اپنائے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زنا کسی قوم میں عام ہوتی ہے تو اس میں بہت ساری بیماریاں، زنا کی وجہ سے اتنے معاشرے کو نقصانات ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نعوذ باللہ قتل و غارت گری عام ہوتی ہے، نسب نہیں رہتا ہے. کتنے ایسے اولاد جن کے باپ کا کوئی پتہ نہیں، یا ہے کہ نعوذ باللہ سڑکوں پر جن کو پھینکا جاتا ہے ناجائز اولاد، اور ان کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، نسل ختم ہو جاتی ہے. اور جب ایسے اولاد پیدا ہوتے ہیں اور معاشرے میں بڑھتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آگے چل کر یہ لوگ دہشت گرد بنتے ہیں، ٹیررسٹ بنتے ہیں، لوگوں کی جان اور مال پر حملہ کرنا ان کی عادت بن جاتی ہے، اخلاقی بگاڑ پھیلتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آسمانی اور زمینی مصیبتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے. لہذا میرے بھائیوں، اسلام نے ناجائز طریقے سے اپنی خواہش کو پوری کرنے کے جتنے طریقے ہیں سب کو حرام قرار دیا. اور اسلام نے زنا کرنے والے کے لیے اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کے لیے جو سزا رکھی ہے اتنی بدترین سزا کہ پتھر سے مار کر اس کو موت تک، قتل کی سزا، سبحان اللہ، کہ پتھر سے مار کر رجم کے ذریعے اس کو قتل کیا جائے. آسان طریقے سے نہیں. کیوں؟ جس طریقے سے نعوذ باللہ زنا کرتے ہوئے اس کے پورے جسم نے غلط طریقے سے لذت محسوس کی، اس کی سزا یہ ہے کہ نعوذ باللہ اس کے پورے جسم کو پتھر سے مارا جائے اور موت تک جو ہے اس کو پتھر سے مارا جائے. اور یہ سزا صرف اسلام میں نہیں، رجم کی سزا، بلکہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 یہودی مرد اور عورت کو لایا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ پیش کیا گیا کہ ان لوگوں نے زنا کیا ہے اور دونوں شادی شدہ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی کتاب توریت لانے کا حکم دیا. تورات لایا گیا، تورات کو کھولا گیا، اور ان کا جو عالم تھا اس آیت کو چھپا رہا تھا جہاں پر رجم کا ذکر تھا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، یہودی عالم جو مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس سے کہیے کہ اپنا ہاتھ اٹھائے، یہ چھپا رہے ہیں. اور جیسے ہی ہاتھ اٹھایا تو رجم کی آیت وہ ٹکڑا چمک رہی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری کتاب میں بھی رجم ہی ہے، چلو رجم کی سزا ان کو دونوں کو دو، اور رجم کی سزا ان دونوں کو دی گئی. یہ اس وجہ سے کہ اتنا بڑا جرم کہ جس کی وجہ سے نعوذ باللہ انسان غلط طریقے سے اپنی خواہش کو پوری کر رہا ہے، لوگوں کی عزتوں پر حملہ کر رہا ہے. اور اللہ نے کہا کہ یہ سزا دیتے ہوئے تمہیں رحم نہیں آنا چاہیے، اور یہ کہ لوگوں کی، مسلمانوں کی ایک جماعت اس سزا کو دیکھنا چاہیے. میرے بھائیوں، اس میں صرف زنا، آج کل لوگوں کے قانون میں اگر مرد اور عورت اپنی خواہش سے اگر کر رہے ہیں تو ان کے پاس جرم نہیں ہے، اسلام میں یہ بھی جرم ہے، چاہے وہ اپنی مرضی سے کریں یا زبردستی کریں. اور یہی نہیں بلکہ جو نعوذ باللہ لواط کہ مردوں کا مردوں سے ناجائز تعلق، عورتوں کا عورتوں سے ناجائز تعلق، لیسبین، سوڈومی، اور اسی طریقے سے نعوذ باللہ مشت زنی کہ نعوذ باللہ کے مرد اپنے ہاتھ کے ذریعے نعوذ باللہ اپنی شرمگاہ کو یہ کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اپنی خواہش پوری ہو. مسٹربیشن،
یہ ساری چیزیں اسلام میں حرام ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، کہ اگر کوئی شخص شریعت میں جو جائز ہے نکاح، جی نکاح کے علاوہ اگر غلط طریقے سے اگر نعوذ باللہ اپنی خواہش پوری کر رہا ہے تو جو ہے وہ حد سے زیادہ آگے بڑھنے والا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہوں میں انسان کے دل کو اور دین کو بگاڑنے والے ان دونوں گناہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، زنا اور لواط۔ آپ کو معلوم ہے کہ لواطت کرنے والوں کو قوم لوط علیہ السلام کی قوم میں جو یہ بیماری تھی، اللہ نے کیا عذاب دیا، ان کی بستی کو اوپر لے جایا گیا آسمان تک۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حتیٰ کہ ان کے کتے کے بھونکنے کی آواز آسمان کے فرشتوں نے سنی، اور پھر وہاں سے ان کو الٹا دیا گیا، ایسے ہی الٹ دیا گیا، الٹ کر پھر اس کے بعد پتھروں کی بارش برسائی گئی ان پر، پوری قوم پر، کیونکہ وہ قوم اس میں مبتلا تھی، اس بیماری سے راضی تھی۔ تو لہذا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور ایسا جرم کہ جس کی وجہ سے پورا معاشرہ، پورا خاندان بگڑتا ہے، اور جہاں پر زنا عام ہوتی ہے وہ ملک برباد ہوتا ہے۔ اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا اس کی وجہ سے بگڑ جاتی ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مختلف قسم کی بیماریاں، نئی نئی بیماریاں اللہ مسلط کرتا ہے، اور نعوذ باللہ طاعون، پلیگ کی بیماری پھیلنے لگتی ہے۔ یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی سزائیں ہیں۔ لہذا اسلام نے انسان کی عزت کی حفاظت کے لیے بہت ساری آداب اور بہت سارے رولز بتائے۔ ان میں اسلام نے کہا کہ اجنبی عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے، اجنبی عورت کو دیکھنے سے منع کیا، اور غض بصر کا حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ آج جو سوشل میڈیا اور جس طریقے سے ترقی ہوئی ہے، ہر کوئی آدمی نعوذ باللہ ناجائز تصویروں کو دیکھتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سے اس کی نفسانی خواہش بڑھتی ہے، اور ناجائز طریقے سے نعوذ باللہ اپنی خواہش کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ نظر کو آزاد رکھنا، کوئی لمٹ نہیں۔ قرآن کریم جب کہتا ہے غضوا یا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں سے نیچے رکھیں، من ابصارہم، کیونکہ ساری نگاہوں کو ہم نیچے نہیں رکھ سکتے، ضرورت پڑتی ہے راستے میں چلنے کی، لیکن جیسی نظر پڑتی ہے نگاہ، یہ پہلی نگاہ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد انسان اگر دیکھے جان بوجھ کر کسی ناجائز یا اجنبی عورت کو تو یہ جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ اسی طریقے سے اسلام نے دوسرا حکم یہ دیا کہ کسی بھی اجنبی عورت کے ساتھ، غیر محرم عورت کے ساتھ تنہا رہنا یہ جائز نہیں ہے، تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا، صحابہ نے پوچھا کہ اپنے بھائی کی بیوی ہوتی ہے جی، یا یہ کہ سالی ہوتی ہے، کیا کریں گے؟ الحم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تو موت ہے، جیسے موت سے بھاگتا ہے انسان ویسے بھاگنا چاہیے۔ کتنے گھر ہیں نعوذ باللہ جو اس وجہ سے برباد ہو رہے ہیں کہ بھائی کے ساتھ چھوٹا بھائی رہتا ہے، اور نعوذ باللہ وہ چھوٹا بھائی اس کی بڑے بھائی کی اپنی بھابھی کو جو ہے غلط طریقے سے استعمال کر رہا ہے۔ یہ رکاوٹ جو اسلام نے کہا کہ پردہ ضروری ہے، اس کا لحاظ نہ کرنا، اس کا نتیجہ یہ ہے۔ اسلام نے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ اسلام کی اصطلاح میں نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اخدان، جس کو عربی زبان میں اخدان کہتے ہیں، یعنی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ اسلام کی اصطلاح میں نہیں ہے، جواز نہیں ہے اس کے لیے۔
اسلام میں یہ ہے کہ اگر کسی لڑکی سے تم شادی کرنا چاہتے ہو شادی کرو، اجنبی عورت کے ساتھ جو تعلق ہوگا وہ شادی کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نعوذ باللہ کہ شادی سے پہلے آج کل نعوذ باللہ کیا ہے کہ جیسے منگنی ہو گئی وہ لے کر پھر رہا ہے، یہ کون سا اسلام ہے؟ اب اس کے برے نتائج۔ اسی طریقے سے اسلام نے زنا کرنے والی عورتوں کو شادی کرنے سے منع کیا، زنا کرنے والے مردوں کو شادی کرنے سے منع کیا، اللہ ہے کہ وہ توبہ کر لیں، خالص توبہ، تب ٹھیک ہے، ورنہ ایسے لوگوں سے شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ عورت کو اپنی زینت بتانے سے اسلام نے منع کیا کہ زینت کو چھپائے گی، ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ عورت جو ہے اپنی زینت کو ظاہر کرے۔ اور اسلام نے یہاں تک کہا کہ عورت اگر چلے تو ایسا نہ چلے کہ جس کے چلنے کی آواز کی وجہ سے مرد کے دل میں جو ہے غلط قسم کے خیالات پیدا ہوں، جائز نہیں ہے۔ اسلام نے کہا کہ اگر عورت اجنبی مرد سے بات کرے گی تو اس انداز سے بات کرے گی کہ جو ہے اس میں نرمی نہ ہو، بلکہ سادے انداز سے بات کرے گی اور اس کی وجہ سے فتنے کا سبب نہ بنے، اس کا حکم دیا اسلام نے۔ اسلام نے پاک دامنی کا حکم دیا، عورت کو حجاب میں رہنے کا حکم دیا کہ گھر کے باہر جاتی ہے تو اس کو حجاب میں رہنا چاہیے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ سارے اسباب اسلام نے بتائے، اور اس کو نہ کرنے کے جو نقصانات ہیں وہ بھی اسلام نے بتائے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جس طریقے سے آج معصوم بچیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، اور نابالغ بچیوں کے ساتھ ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں نعوذ باللہ کہ انسان جو ہے جانور سے بھی بدتر بن گیا ہے۔ یعنی 8 مہینے کی بچی کے ساتھ، 8 سال کی بچیوں کے ساتھ کیسے کیسے واقعات کہ انسان کے پاس انسانیت نہیں رہی، اور وہ بھی اجتماعی طریقے سے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اور اس کے بعد قتل و غارت گری۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک لڑکی، ایک عورت، اس کا ایک دوست تھا، بوائے فرینڈ، اور اس عورت کا ایک بچہ تھا، وہ دیکھتا تھا کہ کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے۔ دونوں نے مل کر، اور دونوں کے علاوہ کچھ اور لوگ، تقریباً 8 لوگوں نے، یا بلکہ 10 لوگوں نے مل کر جو ہے اس بچے کو قتل کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے 10 کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا۔ یہ اسلام ہے میرے بھائیوں، یہ شریعت ہے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ جس طریقے سے حالات بدلے ہیں کہ ہم اپنے دین کی طرف پلٹ کر آئیں، ہم توبہ کریں میرے بھائیوں۔ ملک کے حالات، اور معلوم ہونا چاہیے کہ افسوس اس بات پر ہے کہ جرم کرنے والے کو بھی شرم نہیں، اور ان لوگوں کو بھی شرم نہیں جو ان کی تائید کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس کوئی حق اخلاق نہیں ہے، ان کے پاس کوئی قانون نہیں ہے، ان کے پاس کسی بھی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ جانوروں سے بھی بدتر قسم کے اخلاق والے لوگ ہیں۔ ان کو اپنی مصلحت، اپنی کرسی اور اپنی ذات سے ان کا مطلب ہے، انسانیت سے کوئی مطلب نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اور ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا سامنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرنے سے ہمیں مدد مل سکتی ہے، ورنہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی۔ ہمیں اپنے گناہوں کی طرف دیکھنا پڑے گا، بدعت، شرک اور ہر قسم کے نعوذ باللہ غلط گناہوں سے ہمیں بچنا پڑے گا۔ دوسری چیز، ظلم کو روکنے کے لیے، ظالم کو ختم کرنے کے لیے جو بھی وسائل، جائز وسائل ہیں، قانونی طور پر ہمیں وہ کام کرنا پڑے گا، ہمیں وہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اور خاص طور پر ضرورت ہے اس بات کی کہ ایسے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم صرف اسلام یا کسی دین کا نام نہ لیں، بلکہ ہم پورے اہل وطن مل کر اس مسئلے کو دینی رنگ نہیں دینا چاہیے، اسلام یا مسلمانوں کا نام نہیں لینا چاہیے، بلکہ سارے لوگ مل کر، مسلم اور غیر مسلم، سارے انصاف پسند، سارے انسانیت نواز، سب لوگ مل کر
ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں، لیکن قانون میں جو چیز ہے اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے. اور اسی طریقے سے احتیاط جتنا ممکن ہو احتیاط کریں. آج ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ڈرائیوروں کے ساتھ بھیجتے ہیں، اور نعوذ باللہ ایسے واقعات ہیں کہ ڈرائیور اپنے گود میں بٹھا کر بڑی بچی کو بٹھا کر لے جاتا ہے. 8 سال کی بچی، 9 سال کی بچی، یہ کوئی تماشا ہے؟ غیرت کہاں چلی گئی؟ ہماری غیرت ختم ہو گئی ہے آج، جس کی وجہ سے نعوذ باللہ آج ہر قسم کے کام آدمی دیکھتا ہے لیکن خاموش ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، معصوموں کی حفاظت فرمائے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ کیفر کردار تک پہنچائے. اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن و سلامتی کو قائم فرمائے. آمین ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رب حلیم.